تعلیمی انقلاب کتاب کو اوشو نے انگریزی میں ریولوشن ان ایجوکیشن کے نام سے لکھا تھا اور سید علاء الدین نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ یہ کتاب ہماری موجودہ تعلیمی نظام پر ایک انتہائی گہری تجزیہ دیتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ہماری تعلیمی نظام نے ہمارے معاشرے کی برائیوں میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس کتاب کے بعد تو خیر ہمیں اپنی تعلیمی نظام کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس نظام کے اثرات سے بچنے کے لیے کئی راستے بھی ملتے ہیں، جنہیں اپنا کر کم از کم ہم خود کو تو ایک اچھا انسان بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اس تعلیمی نظام سے ہٹ کر کچھ سیکھنے کو ملے تو آپ کو چاہیے کہ اس کتابی جائزے کو آخر تک دیکھیں۔ ہماری تعلیمی نظام میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ امتحان میں اول آنے کے چکر میں بچوں کے اندر مقابلے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ مقابلے نفرت کو جنم دیتی ہے۔ دنیا میں آج جتنے بھی نفرتیں ہیں وہ صرف اور صرف ہماری تعلیمی نظام کی ہی پیداوار ہے۔ اگر تعلیمی اداروں میں مقابلے کے بجائے ساتھ چلنے کا درس دیا جاتا تو آج دنیا میں اتنی نفرتیں اور برائی نہ ہوتی۔ ہماری تعلیمی نظام کی ایک اور خامی یہ ہے کہ یہ خوف اور لالچ کو اپنانے کا درس دیتی ہے، یعنی امتحان میں اول آنے والے کو انعام کا لالچ دینا اور امتحان میں ناکام ہونے کی صورت میں سزا کا خوف دینا۔ ان دونوں چیزوں کو لا کر ہماری تعلیمی نظام محض ڈرپوک اور لالچی لوگ پیدا کر رہی ہے، جو بالکل ایک خطرناک عمل ہے۔ جب نسل در نسل لالچی بچے پیدا کیے جاتے ہیں وہ تو یقیناً غریبوں کے حقوق کھائیں گے، اور یہ عمل معاشرے کی بربادی کا سبب ہے۔ ہماری تعلیمی نظام میں اگر استاد کی کردار کو دیکھا جائے تو وہ بالکل حقیقی استاد کے برعکس ہے۔ استاد کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ تخلیقی ذہن پیدا کریں، بچوں کو علم و تحقیق کی جانب راغب کریں، مگر ہماری تعلیمی نظام استادوں کو صرف ہزاروں سال پرانی روایات کو آج کے زمانے میں بچوں تک منتقل کرنے کا کام کرا رہے ہیں۔ استاد کو معاشرے اس لیے عزت دیتی ہے کہ وہ پرانی چیزوں کو آنے والی نسلوں تک منتقل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ استاد انقلابی ہو کر اس نظام کو تبدیل کرنے کی بجائے ہزاروں سال پرانی روایات کو آج تک نسل در نسل منتقل کرتا آ رہا ہے۔ نتیجتاً ہم آج کے زمانے میں بھی کئی ساری پرانی اور بیہودہ چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کا قائم رہنا بھی طالب علموں کی ذہنی صلاحیتوں پر ایک زوردار وار ہے، جس سے بچوں کو ہر کام میں پابندی کا سامنا ہے، اور اگر نظم و ضبط کی پیروی نہیں کریں گے تو سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی سوال پوچھنے پر پابندی، اپنی مرضی کے مطابق پڑھنے پر پابندی، بات کرنے پر پابندی، اٹھنے پر پابندی، بیٹھنے پر پابندی، ہر چھوٹے سے بڑے عمل کرنے پر پابندی ہے۔ نظم و ضبط کو قائم کر کے ہم صرف غلام ذہنیت کے لوگ پیدا کر سکتے ہیں، مگر تخلیقی ذہن پیدا کرنا ناممکن ہے۔ بجائے نظم و ضبط قائم کرنے کے ہمیں بچوں کو آزادی دے کر ان کے اندر صلاحیتوں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ ہماری تعلیمی نظام کی ایک اور خامی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی دوڑ سکھاتی ہے۔ پرسکون زندگی کے لیے بھاگ دوڑ کا کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ بھاگ دوڑ ایک کبھی نہ ختم ہونے والی عمل ہے۔ بدبختی سے ہماری تعلیمی نظام یہی درس دیتی ہے کہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو سب سے آگے بھاگنا پڑے گا، نہیں تو آپ ناکام ہو جائیں گے، اور ناکام لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس نام نہاد کامیابی کے چکر میں انسان پوری زندگی دوڑتا رہتا ہے اور آخر کار مر جاتا ہے۔ اگر بچپن میں ہی بچوں کو بھاگ دوڑ کا درس نہ دیا جاتا تو وہ پرسکون زندگی جینے میں کامیاب ہو پاتے۔ آگے بڑھنے کے چکر میں وہ نہ صرف اپنا سکون کو دیتے ہیں بلکہ وہ نفرت اور انا کا بھی شکار بنتا ہے، اور یہ پوری معاشرے کو اثر انداز کرتا ہے۔ اس کے برعکس یہ ہونی چاہیے تھی کہ زندگی کے دوڑ میں سب سے پیچھے ہوگا وہی کامیاب ہے، یعنی محبت کا درس دینا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی مفادات کے لیے نہیں جیتے بلکہ اوروں کو جتانے کے لیے جیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کبھی بھی نفرت نہ ہوتی اور ہر جگہ محبت ہی محبت ہوتا۔ صرف محبت کی تعلیمی معاشرے کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہماری تعلیمی نظام جو آگے بڑھنے کی درس دیتی ہے، یعنی بادشاہت کرنے کی درس، یہ ایک بری عمل ہے، کیونکہ جو سکون ایک عام آدمی کو میسر ہے وہ سکون کسی بادشاہ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہے۔ بچوں کو نواب بننے کا درس دے کر صرف اور صرف ان کی آرام کو چھیننے کی سازش کی جاتی ہے۔ مزید برآں اس کتاب میں مذہب کے بارے میں کچھ لکھا ہے۔ مذہب جو عقیدے پر مبنی ہے، اور عقیدے پر مبنی چیزوں کو سوال نہیں کیا جاتا ہے، لیکن تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو ہر ایک چیز کو سوال کرے۔
اور اس کا جواب ڈھونڈیں، لیکن ہماری تعلیم یہ کرنے میں ناکام ہے۔ ہماری مذہبی تعلیم میں یہ درس دیا جاتا ہے کہ خدا عبادت گاہوں میں ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ خدا انسان کے دل میں بستا ہے۔ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ سیدھا خدا تک جا پہنچتی ہے۔ تو پھر خدا کی عبادت کرنے کے لیے عبادت گاہ جانے سے بہتر ہے کہ اس کی عبادت دل سے کر لیا جائے، اور عبادت گاہوں میں پیسے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب ہماری تعلیمی نظام صرف معلومات فراہم کرتی ہے، رٹا لگانا سکھاتی ہے۔ رٹے سے حاصل کیا ہوا معلومات سے کوئی بہتری نہیں ہوتی۔ تعلیم میں اگر چیزیں تجربے سے کرائیں تو ہی طالب علم کے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ دوسروں سے لیا چیز معلومات ہے اور تجربے سے سیکھا چیز ہی علم ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو تعلیمی ادارے دن بدن بڑھ رہے ہیں، لیکن علم نہیں بڑھ رہی ہے۔ دنیا میں اچائی کی جگہ برائی سب سے آگے ہے، انسانیت مانو ختم ہو چکی ہے۔ یہ سب ہماری تعلیمی نظام کی ہی ناکامیاں ہیں۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ محبت سے زیادہ کوئی چیز سکون کسی بھی چیز میں نہیں ہے، حتیٰ کہ دولت بھی محبت کی جگہ نہیں لے سکتی ہے۔ مگر ہماری تعلیمی نظام نے ایسا ماحول بنایا کہ جس کے پاس دولت ہے وہ عزت دار ہے۔ دولت کو اہمیت دینے والے تعلیم نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے۔ تعلیم کے ذریعے وہ سوچ پیدا ہونا چاہیے جو دوسروں کے لیے بھلائی کا باعث بنے، یعنی دوسروں کے لیے اچھائی کرنا سکھائے۔ لیکن ہماری تعلیمی نظام صرف خود کی ذات کو آگے بڑھانے کی درس دیتی ہے، جس سے ظاہر ہے برائی پیدا ہوگی، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ یہ بات اب عام ہو گئی ہے کہ اگر ایک بچہ اول آتا ہے تو وہ باقیوں کو پیچھے دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ تعلیم بچوں کو دوسروں کی تکلیف سے لطف اندوز ہونا سکھاتی ہے۔ اگر یہی سکھایا جائے تو ظاہر ہے ہر جگہ ہر کوئی دوسروں کو دکھ دیکھ کر خوش رہتا ہے، کیونکہ ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں کئی ساری چیزوں سے محدود رہنا چاہیے، جو بالکل ایک اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ محدود رہ کر ہماری سوچ تالاب کی طرح گند بن جاتی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی ہمیں ریسک لینا چاہیے تاکہ ہماری ذہن بہتی ہوئی پانی کی طرح صاف ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہماری تعلیمی نظام ذہانت میں اضافہ کرنا تو سکھاتی ہے، لیکن محبت میں اضافہ کرنا نہیں سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جہاز بنا چکے ہیں، بہت ساری ٹیکنالوجی بھی ایجاد کر چکے ہیں، مگر انسانیت سیکھنا بھول گئے ہیں۔ ذہانت میں اضافہ چیزیں پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے، لیکن محبت میں اضافہ کرنا انسانیت پیدا کرتی ہے۔ ہم نے تعلیم کو صرف ذہانت تک محدود رکھا ہے، اور تعلیم کا کنسپٹ تو پوری زندگی ہے، یعنی ذہانت تو محض تعلیم کی ایک پہلو ہے۔ ذہانت بچوں کے اندر بے دلی پیدا کرتی ہے، وہ احساسات کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج ہماری تعلیمی نظام نے ہمیں چاند پر تو چلنا سکھا دیا ہے، مگر زمین تک کیسے رہا جائے یہ سکھانے میں ناکام رہا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر اتنی ساری خامیاں ہیں کہ وہ بچے کے اندر ان کی قدرتی صلاحیتوں کو بھی ختم کر رہی ہے۔ اس نظام نے ہماری ذہنوں کو پرانی سوچوں تک محدود رکھا ہے، اور ہم نئی اور کارآمد چیزوں کو کرنے سے قاصر ہیں۔ اس تعلیمی نظام نے ہمارے ذہنوں کو بند کیا ہوا ہے، ہم علم و تحقیق سے دور ہیں، یعنی ہماری ذہن اتنی بند ہے کہ جو کچھ برائی یا اچھائی اسے دیا جاتا ہے یہ اس پہ عمل کرتا ہے بنا کسی سوچ کے، بس اسی کی پیروی کرتے ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے، اور اس وجہ سے ہم نے خود سے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے غور و فکر چھوڑ کر انسانیت کا راستہ بھی چھوڑ دیا ہے، اور ان سب کا ذمہ داری ہمارا تعلیمی نظام ہے۔